الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب 22ویں پارے میں ہے اور 33 اس کا نمبر ہے، اور آیت نمبر ہے 35ویں آیت ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. اما بعد، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بڑی ہی اہم آیت ہے، بڑی ہی اہم آیت. اللہ تبارک و تعالی نے 10 کیٹیگریز بتائے ہیں، 10 کیٹیگریز بتائے ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کس میں ہے، کس کیٹیگری میں ہے. شان نزول یوں ہے کہ ایک دن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنین کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ، قرآن میں تو اللہ نے مردوں کے بارے میں زیادہ کیا ہے، مردوں سے خطاب کیا ہے، ہم لوگ تو بڑے خسارے میں ہیں، عورتوں کے تعلق سے تو بات ہی نہیں ہوتی ہمارے تعلق سے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا. تو فرمایا کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مسلمان مرد مسلمان، مومن مرد مومن عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں. مسلمان کہہ دیا ہے تو پھر مومن کہنے کا کیا ہے؟ تو مسلمان اور مومن میں فرق ہے، یاد رکھنا چاہیے. مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور احکامات کی پابندی کی. بس اس نے دیکھا کہ اللہ نے نماز پڑھو تو 4 فرض پڑھ لیں، بس سنت وغیرہ اللہ نے نہیں بولا نا. اس طرح سے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ صرف احکامات پر، اگر سنت ہے ہاں ٹھیک ہے سنت بھی پڑھ لیں، اس سے زیادہ بات ہی نہیں کرو. تو یہ لوگ ہوئے مسلمان. اور مومن کون ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک سارے جہاں سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے میں افضل نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں. یہ کہلائے مومن، یہ مومن کہلائے. وہاں پر محبت کا ذکر نہیں، وہاں تو صرف مسلمان ہے، اور یہاں پر ذکر ہے مومنین کا. والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جو ڈرنے والے ہیں،
فرما بردار ہیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، ہر جگہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا کہ عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا حافظین فروج ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بے شرم بے حیا نہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سے خطاب ہو رہا ہے، نہیں، دونوں سے خطاب ہے یہاں پر، ہر پوری آیت میں دونوں سے خطاب ہے، مرد سے بھی ہے عورت سے بھی ہے۔ پھر فرمایا کیا ذکر کرنے والے، کثرت سے ذکر کرنا، ذکر تو سبھی کرتے ہیں، ذکر کی شان کیا ہے؟ آپ اگر جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ کوئی دینی مطالعہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کوئی تفسیر کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں دین سے متعلق ریلیٹڈ، وہ سارا ذکر میں آ جاتا ہے، وہ سارا اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کیا خیرات کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، ایسے لوگ ہیں جو چھپ کر دینا۔ صدقے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ صدقہ اور خیرات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم چھپ کر دیا کرو۔ کیا مطلب؟ اتنا احتیاط کرو، اتنا احتیاط کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں، تم بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنی احتیاط سے دے۔ اور پھر اس کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیں کہ میں نے اس کو دیا۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ کبھی کسی کی کوئی مدد کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں کہتے ہیں کیا ہے، بھول گئے وہ دن ہمارے پاس آیا تھا، ہم سے منگا تھا، ہم تیری مدد کرے تھے، فقیر ہے وہ، فلاں ہے وہ، یہ ہے وہ ہے، 10 باتیں کرتے، اس کی پوری عزت نکال کے رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ ایسا خطر نہیں کرتا، ایسا خطر نہیں کرتا، آپ دے دیے دے دیے، اور چھپا کر دینا تاکہ لینے والے کو شرمندگی نہ ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کسی سے، اپنے شرم ہے آ جاتی ان کے آگے، سمجھتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، کیسے کریں ہم۔ اسی طرح روزہ رہنے والے، روزے دار، یہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نفل روزے رہنے والے مرد، نفل روزے رہنے والی عورتیں۔ عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ عورتیں بھی اگر روزہ رہتی ہیں، اگر نفل روزے رہتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے پوچھ لے، پہلے اجازت لے لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روزے سے رہ جائیں اس کی اجازت کے بغیر اور شوہر کو آپ کی ضرورت پڑ جائے۔ اس لیے احتیاط کی سخت ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا۔ پھر سچے مرد اور سچی عورتیں، سچ بولا کر، ہر حال میں سچ بولا کر۔ یہ 10 کیٹیگریز دیے گئے ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ کیا ہم روزے دار ہیں؟ کیا ہم صدقہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں؟ کیا ہم خیرات کرنے والے ہیں؟ کیا ہم سچے ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم فرما بردار ہیں؟ کیا ہم خیرات کرنے والے ہیں؟ یا ہم عاجزی کرنے والے ہیں؟ یا ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اپنا حساب آپ لے لیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اپنے آپ کو، اچھا ان ساری باتوں کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہے ان سے، ہمارا وعدہ ہے ان سے کہ یہ ان کو اللہ معاف فرما دے گا اور ان کو جنت دے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اجرا عظیم کہا گیا ہے،
یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو بدلہ دیا جائے، نہیں، عظیم کہا گیا. تو اللہ عظیم جب کہتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق ہی دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق ہی اجر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ نے اتنا کیا تو اتنا لے لیجیے، جیسا دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں. کہیں جاتے ہیں کچھ کام ہوتا ہے تو بس اتنا کام کرے تو آپ کے اتنے پیسے ہوں. جی نہیں، یہاں تو اللہ کی مرضی ہے، مالک کی مرضی ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق ہی دیتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. کیا شان ہے اللہ کی. کہ دیکھو ایک بی بی محترم روزے سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تھے، اور آپ نے دودھ پیا ایک پیالے میں، تھوڑا سا بچ گیا، بڑا پیالہ تھا بچ گیا، دے دیے. انہوں نے جھٹ پی لیا، یہ روزے سے تھی مگر پی لیا. تو باندی وغیرہ کسی نے کہہ دیا کہ بی بی آپ تو روزہ تھے نا. تو بولے ہاں صحیح بات ہے، میں روزہ تھی، مگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا جو دودھ ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ نفل روزے کا ایک ہی ہوتا ہے. اگر آپ کوئی نفل روزہ ہے اور روزہ توڑ دیتے ہیں آپ کسی وجہ سے، تو آپ کو اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رہنا ہوگا. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا دودھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی، نفل روزہ رہنا. یہ ہے محبت کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نے محبت کی دل توڑ کے، جس قدر ہو سکتا ہے کثرت سے کرنا، وہ کہلائے مومن، ورنہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. اس لیے کثرت سے جو ہے نا ان باتوں پہ خیال رکھنا، اور اپنا آپ جو ہے نا غور کرنا کہ یہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں ہیں. 10 کیٹیگری دیے گئے. تو عزیزان محترم، اسی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.